Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معزز سامعین کرام، سب سے پہلا سوال کہ کیا ساس اور سسر کا حق شوہر سے زیادہ ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، قرآن و حدیث سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے، اور جب اس کی شادی ہو جائے تو اس کے بعد اس پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ تو مختصر یہ کہ ساس سسر کا حق وہ عورت پر نہیں ہوتا۔ ہاں، کوئی عورت اگر شوہر کو راضی کرنے کے لیے، اسے خوش رکھنے کے لیے شوہر کے والدین کی وہ خدمت کرتی ہے تو یہ اچھی بات ہے، ویسے بھی اخلاقی طور پر کرنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ساس سسر کی خدمت نہ کریں، لیکن حقیقی طور پر ساس سسر کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ تو جو سوال پوچھا گیا ہے کہ ساس سسر کا حق کیا شوہر سے زیادہ ہے، وہ زیادہ چھوڑیں، وہ حقیقی طور پر ساس سسر کا حق نہیں ہوتا۔ تو اخلاقی طور پر اور شوہر کو راضی کرنے کے لیے اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے والدین کی خدمت کرتی ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ جو سوال پوچھا گیا ہے کہ زیادہ ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شوہر کا حق زیادہ ہے، ساس سسر کا حقیقی طور پر کوئی حق نہیں۔ اخلاقی طور پر بیوی کو اپنے شوہر کے والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ دوسرا سوال ہے کہ جھاڑو کھڑی کر کے رکھنا منع ہے کیا؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں جو خوبصورت دین دیا ہے نا، اور اس میں ہماری جو رہنمائی فرمائی ہے، وہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی اندھیری کوٹھڑی تک ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ کوئی زندگی کا ایسا پہلو نہیں جہاں پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ ہر لمحہ، ہر لحظہ ایک اہل ایمان جو ہے اس کے لیے قرآن حدیث موجود ہیں، صحابہ کرام کی زندگی موجود ہے، اہل بیت کی زندگی موجود ہے۔ تو یہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا کہ جھاڑو کھڑی کر کے رکھنا، اس سے نحوست آتی ہے، بیماریاں آتی ہے، پریشانی، اس طرح یہ لوگوں کے خود ساختہ مسائل ہیں، یاد رکھیں۔ آپ پورے قرآن و حدیث میں صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھیں، کہیں بھی ایسا کوئی مسئلہ موجود نہیں۔ اگر کسی کے پاس ہے تو حوالہ دیں تاکہ ہمارا علم میں بھی اضافہ ہو۔ اور یہی سوال میں آپ سے بھی عرض کروں گا کہ اگر آپ سے کوئی کہتا ہے نا کہ جھاڑو کھڑی کر کے رکھنا منع ہے، اس سے گھر میں بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اور تنگ دستی ہوتی ہے، رشتوں میں وہ بندش ہو جاتی ہے، میاں بیوی کی لڑائی، اس طرح کے بہت سارے لوگ نا اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو آپ ان سے سوال کریں کہ آپ یہ جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں، یہ بات بیان کر رہے ہیں، یہ کہاں لکھی ہے؟ آپ نے کس عالم سے سنی ہے؟ کس مفتی صاحب سے آپ نے سنی ہے؟ مجھے کو حوالہ بتائیں۔ تو اگر حوالہ بتا سکتے ہیں تو بتائیں، اگر نہیں تو پھر خود سے دین بیان کرنا اور خود سے فتوے جاری کرنا یہ جہنم میں اپنا گھر بنانے کے مترادف ہے۔ اس لیے اس چیز سے باز رہیں۔ اور جو سوال پوچھا گیا کہ آپ جھاڑو کھڑی کر کے رکھیں، الٹی رکھیں، سیدھی رکھیں، چھت پہ رکھیں، زمین پر رکھیں، کہیں بھی رکھیں، شریعت کی طرف سے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں، اخلاقی طور پر یہ ہے کہ آپ جھاڑو چونکہ صفائی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اسے کسی ایسی جگہ پر رکھیں کہ جو گھر کا کوئی کونا ہو جہاں پر نظر زیادہ نہ پڑے، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی گند وغیرہ چپکا ہوا ہو، لگا ہوا ہو، تو وہ اخلاقی طور پر اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ باقی شریعت کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں، آپ اسے الٹا رکھیں، سیدھا رکھیں یا کھڑا رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے سوال ہے کہ جمعہ کے دن کپڑے دھونا منع ہے، منگل کے دن کپڑے دھونا منع ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیں، کچھ لوگ نا اس حوالے سے، بہت سارے لوگوں نے کئی مرتبہ یہ سوال پوچھا ہے کہ جی جمعہ اور منگل کے دن کپڑے دھونا منع ہے کیا؟ اور بعض خواتین تو واٹس ایپ پر سوال کرتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا تو ہم جمعہ کے دن اور منگل کے دن کپڑے دھوتے رہے ہیں، اب گھر میں نحوست ہے، بیماریاں ہیں، وہ کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، روزی میں وہ برکت نہیں رہی، تو اب ہم کیا کریں؟ تو مجھے کئی مرتبہ وہ ہنسی بھی آتی ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے کہ یار ہم دین سے کس قدر دور ہیں۔ یاد رکھیں، یہ کہیں بھی نہیں لکھا، کہیں بھی منع نہیں ہے جمعہ کے دن کپڑے دھونے سے، کہیں بھی شریعت نے منع نہیں کیا، نہ منگل کے دن کپڑے دھونے سے منع کیا گیا، بلکہ احادیث سے جو ثبوت ملتا ہے نا، وہ تو جمعہ کے دن صفائی ستھرائی کا زیادہ خیال رکھنے کا حکم ہے کہ اچھا لباس پہنو، خوشبو لگاؤ، مسواک کرو، اور جمعہ کا دن عید کا دن ہے، حدیث سے ثابت ہے،
تو اس لیے ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے کہ جمعہ کے دن جی وہ صفائی ستھرائی نہیں کرنی چاہیے، کپڑے نہیں دھونے چاہیے، بالکل کرنے چاہیے، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو مختصر یہ کہ جمعہ کے دن ہو یا منگل کا دن ہو، سال کا کوئی بھی دن ہو، ہاں میں آپ کو سادہ کر کے سمجھا دوں، پورا سال جو 365 دن ہوتے ہیں، اس میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن آپ کپڑے نہیں دھو سکتے، بالکل آپ دھو سکتے ہیں، جب چاہے دھوئیں، جس وقت چاہے دھوئیں۔ قرآن و حدیث میں، شریعت اسلامیہ میں کہیں بھی اس سے ممانعت کا ثبوت نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے جی، جب چاہیں کپڑے دھو سکتے ہیں۔ آگے سوال پوچھا گیا ہے کہ قصر کن نمازوں میں کریں گے، یعنی جو مسافر کی نماز ہوتی ہے تو کس نماز میں وہ قصر کریں گے، یعنی کم کر کے پڑھیں گے، وہ کس نماز میں رخصت ہے۔ تو یاد رکھیں جو فجر 2 فرض ہیں وہ تو آپ پوری پوری پڑھیں گے، اسی طرح ظہر کی ہیں وہ 4 فرض ہیں تو اس میں آپ قصر کریں گے، یعنی جو 4 فرض ہوتے ہیں اس کو آپ 2 پڑھیں گے، عصر کے 4 ہیں اس کو 2 پڑھیں گے سفر میں، مغرب کے 3 ہیں تو وہ تینوں پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، عشاء کے 4 فرض ہیں 2 پڑھیں گے، اور وتر تینوں پورے پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ باقی رہی جو سنتیں اور نوافل ہیں تو وہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ پڑھ لیں، اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ تو صرف جو فرائض ہیں نا، جو 4 رکعت والے فرض ہیں، اس کو آپ جو ہے نا وہ قصر کریں گے، اس میں 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو ان نمازوں میں آپ نے قصر کرنی ہے۔ آگے سوال پوچھا گیا ہے کہ تجوید کے بغیر قرآن پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، اگر آپ نے باقاعدہ کسی سے تجوید سیکھی ہے، اچھے قاری صاحب سے یا کسی اچھی قاریہ سے قرآن سیکھا ہو، تجوید سیکھی لو، لیکن اس کے باوجود آپ کی ادائیگی اس طرح نہیں ہو پاتی جس طرح ایک قاری پڑھتا ہے، مثال کے طور پر قاری صاحب پڑھتے ہیں عین، اور آپ کو ادائیگی کا پتہ ہے یہ کہ یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، لیکن آپ اس طرح نہیں ادا کر پڑتے، آپ پڑھتے ہیں عین، یعنی فرق ہوتا ہے۔ تو پتہ ہے حروف کی ادائیگی کا، جگہ کا پتہ، اسی طرح ہا پڑھا جاتا ہے ہا، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، لیکن آپ اس طرح ادا نہیں کر پاتے، تو پھر ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں، آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں صحیح مخارج سے حروف کی ادائیگی لازم ہے، یعنی پتہ ہو آپ کو کہ کس جگہ سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ سامنے والے کو سنانے میں بھی اس طرح کامیاب ہوں، ٹھیک ہے، اگر اس طرح ہو جائے تو پھر لوگ تو پھر قرآن نہیں پڑھ سکیں گے، بہت سارا مسئلہ بنے گا۔ بلکہ آپ، میرا سوال ہے ان لوگوں سے جو اس چیز پر اعتراض کرتے ہیں کہ جو مثال کے طور پر چائنیز مسلمان ہوتے ہیں یا رشین مسلمان ہوتے ہیں یا جو انگریزی بولنے والے، جو بچپن سے ہی انگریزی بولتے اور وہ ان کی ساری زندگی ہی انگلش بولتے ہوئے گزر جاتی ہے، تو اب اگر ان سے بندہ کہے کہ آپ صحیح طرح قرآن پڑھیں، صحیح حروف کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ آپ قرآن پاک کی ادائیگی کریں، تو وہ چاہ کر بھی سیکھنے کے باوجود بھی وہ اس طرح نہیں پڑھ سکیں گے، ٹھیک ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، کیونکہ ان کا لہجہ، ان کا انداز ہی الگ ہوتا ہے۔ تو حروف کی ادائیگی تو وہ کسی اچھے قاری سے سیکھ سکتے ہیں، کسی اچھی قاریہ سے سیکھ سکتی ہیں، لیکن وہ سامنے والے کو اس طرح سنا پانا یہ کئی مرتبہ مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے وہ پر امید ہو کر آپ پڑھا کریں، لیکن کم از کم حروف کی ادائیگی کا پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے آپ کسی اچھے قاری سے سیکھ سکتے ہیں، کسی اچھی قاریہ سے سیکھ سکتی ہیں تجوید قرات، ٹھیک ہے جی۔ اور ہمارے بھی الحمدللہ ہم آن لائن پڑھاتے ہیں، یہ نیچے رابطہ نمبر موجود ہے، اگر کوئی دوست احباب پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور رابطہ کریں۔ معزز سامعین کرام، سونے سے قبل بہت سارے ہمارے مسلمان بہن بھائی ایسے ہیں جو کچھ تسبیحات، اوراد، وظائف، ذکر وغیرہ کر کے سوتے ہیں، اور بعض خواتین و حضرات تو سونے سے پہلے وہ آیت الکرسی کی بھی تلاوت کرتے ہیں، اور کرنی چاہیے، بہت اچھا عمل ہے، باعث اجر و ثواب بھی ہے، اور اس کے بہت سارے اور بھی فوائد ہیں۔ ہو سکے تو آیت الکرسی کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں ان کی بھی تلاوت کر کے سویا کریں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ فرماتے ہیں کہ بے وقوف ہے وہ شخص جو سونے سے قبل
سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ سونے سے قبل سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرنا کتنی اہمیت رکھتا ہے اور یہ کتنا اہم ہے۔ تو یہ کام ہر مسلمان کو لازمی کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے۔ سونے سے قبل آیت الکرسی کی بھی تلاوت کرنی چاہیے اور سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں ان کی بھی تلاوت کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی قرآن پاک کی جو آخری 2 صورتیں ہیں نا ان کی بھی ضرور تلاوت کر کے سویا کریں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ آپ سونے سے قبل جب آپ بستر پر تشریف لے جاتے تو سونے سے قبل آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں یعنی سورہ فلق اور سورۃ الناس اس کی تلاوت فرماتے اور پھر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے، اور جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم انور پر ہاتھوں کو پھیر لیا کرتے تھے۔ تو اس کی بہت زیادہ فضیلت بھی ہے اور اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ شیطان کے جو حملے ہوتے ہیں رات کو، کئی مرتبہ بندہ وہ سویا ہوتا ہے اور جھٹکا لگتا ہے اور کئی مرتبہ ڈراؤنے خواب آتے ہیں، تو ان چیزوں سے بندے کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص بے وضو تھا، یعنی وہ وضو میں نہیں تھا اور وہ بستر پر گیا ہے لیٹنے کے لیے، سونے کے لیے، تو اب سونے سے قبل وہ بغیر وضو کے آیت الکرسی پڑھ سکتا ہے، 4 کل پڑھ سکتا ہے، سورہ بقرہ کی آخری جو آیات ہیں 2 ان کی تلاوت کر سکتا ہے، قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں جو ہیں ان کی تلاوت کر سکتا ہے یا نہیں۔ اور اسی طرح بستر پر لیٹے لیٹے، بیٹھ کر پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی، بستر پر لیٹے لیٹے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، یعنی آیت الکرسی 4 کل قرآن کا حصہ ہے نا، تو یہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں، جائز ہے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، پہلا جو سوال ہے کہ سونے سے قبل بغیر وضو کے 4 کل آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں وہ تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں، تو اس حوالے سے یاد رکھیں بہتر اور افضل یہ ہے کہ بندہ باوضو ہو کر سوئے، کیونکہ جو لوگ باوضو کر سوتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، یعنی جو بندہ باوضو ہو کر سوتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ باوضو ہو کر سونے والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اور ایک اور روایت تو انتہائی ایمان افروز ہے، نبی کریم علیہ السلام کی یہ حدیث جو ہے شعب الایمان میں موجود ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ باوضو ہو کر سویا اور اس رات اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں شہیدوں میں شمار کیا جائے گا۔ تو باوضو ہو کر سونا یہ بہتر ہے، افضل ہے، لیکن اگر کوئی شخص بغیر وضو کے آیت الکرسی پڑھتا ہے، 4 کل پڑھتا ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھتا ہے تو پھر بھی جائز ہے، بغیر وضو کے وہ پڑھ سکتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے۔ بغیر وضو کے اگر آپ کو زبانی قرآن پاک یاد ہے یا قرآن پاک سامنے پڑھا ہے اور آپ قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگاتے، مس نہیں کرتے، ہاں جی، چھوتے نہیں، اور بغیر چھوئے آپ اوپر سے دیکھ کر پڑھتے ہیں تو تب تو جائز ہے، کیونکہ قرآن پاک کو بغیر وضو کے پڑھنا جائز ہے، بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، یعنی بغیر وضو کے اسے چھونا نہیں چاہیے، ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک کو چھونا نہیں چاہیے، بغیر وضو کے پڑھنا جائز ہے، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ باوضو ہو کر سویا جائے۔ اتنی ساری فضیلتیں احادیث میں بیان کی گئی، فرشتے دعا کرتے ہیں اور وہ فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے حفاظت کے لیے، اور پھر اگر اس رات اس کا انتقال ہو گیا تو وہ شہیدوں میں شمار کیا جائے گا۔ اب دوسرا سوال جو ہے وہ پوچھا گیا کہ بستر پر لیٹے لیٹے کہ ہم یہ قرآن پاک کی جو آیت الکرسی ہے اور 4 کل ہیں اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، ہم لیٹے لیٹے اس کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس حوالے سے بھی یاد رکھیں بہتر اور افضل یہی ہے کہ بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر آپ آیت الکرسی پڑھیں، 4 کل پڑھیں اور سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ لیکن اگر کوئی لیٹے لیٹے ان آیات کو پڑھتا ہے اور ان صورتوں کو پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے تو پھر بھی جائز ہے، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی لیٹے لیٹے پڑھنا چاہتا ہے تو ادب کے زیادہ قریب یہ ہے کہ کم از کم وہ اپنے پاؤں سمیٹ لے، اپنے پاؤں سمیٹ کر وہ پڑھے۔ یہ بھی کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن ادب کے زیادہ قریب یہی ہے۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔
کیا شادی شدہ بیٹی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ یاد رکھیں والد اور والدہ وہ اپنی بیٹی کو چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو اس کو زکوٰۃ کے پیسے نہیں دے سکتے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جن کی نسل سے آپ ہیں ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پر ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، آپ ان کی نسل سے ہیں تو آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور جو آپ کی نسل سے ہیں جیسے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، یہ آپ کی نسل سے ہیں تو ان کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح شوہر جو ہے وہ بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور خاندان میں اگر کچھ سید حضرات ہیں تو ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باقی سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سگے بہن بھائی اگر غریب ہیں اور مستحق زکوٰۃ ہیں تو ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، خالہ کو دے سکتے ہیں، پھوپھی کو، تائی کو، ان سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ سوتیلی ماں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیونکہ وہ سگی ماں نہیں ہے، سوتیلی ماں ہے تو سوتیلی ماں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، سوتیلے باپ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن جو سگی بیٹی ہے، چونکہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ جو آپ کی نسل سے ہو یا جن کی نسل سے آپ ہیں ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو بیٹی چونکہ آپ کی نسل سے ہے تو والد یا والدہ اپنی بیٹی کو شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، غریب ہو امیر ہو، ان کو زکوٰۃ کے پیسے نہیں دے سکتے۔ ہاں اگر آپ نے ان کی وہ مدد کرنی ہے تو آپ ان کو نفلی صدقہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ امید ہے آپ یہ مسئلہ سمجھ چکے ہوں گے۔ دوسرا سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر وضو مکمل کر لیا ہو اور ہوا خارج ہو جائے تو وضو کا کیا حکم ہوگا؟ تو یاد رکھیں اگر آپ نے وضو مکمل کر لیا ہے اور ہوا خارج ہو گئی ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک، یہی حدیث سے ثابت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جب ہوا خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے جیسے ہی آپ نے وضو کیا اور ساتھ اگر ہوا خارج ہو گئی تو وضو بھی ساتھ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اسی کے ضمن میں ایک اور سوال نیو یارک سے ایک دوست ہے، انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا جب خارج ہو جائے تو پھر استنجا کرنے کی بھی ضرورت ہوگی؟ تو یاد رکھیں اگر صرف ہوا خارج ہوئی ہے تو پھر استنجا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، پھر آپ صرف وضو ٹوٹے گا اور آپ دوبارہ وضو کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کھانا خاموشی کے ساتھ کھانا چاہیے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خاموشی کے ساتھ کھانا کھانا یہودیوں کا طریقہ ہے، تو اس حوالے سے شرعی رہنمائی فرمائیں۔ تو یاد رکھیں پہلے تو یہ تصحیح کر لیں کہ کھانا کھانا یہ خاموشی کے ساتھ یہ یہودیوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، آتش پرستوں کا جو آگ کی پوجا کرتے تھے ان کا یہ طریقہ ہے، اور وہ اس لیے کھانا کھانے کے دوران خاموش رہتے تھے، وہ اس کو عبادت سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، عبادت کی نیت سے وہ خاموش رہتے تھے۔ اب اس چیز کو ذرا تھوڑی توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ سمجھیے گا کہ اگر کوئی مسلمان کھانا کھانے کے دوران اس نیت سے خاموش رہتا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں تو وہ ناجائز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی، وہ گناہ گار ہوگا، یہ طریقہ بھی خلاف سنت ہے۔ ہاں اگر کوئی فضول باتوں سے بچنے کی نیت سے خاموش رہتا ہے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن عبادت سمجھ کر خاموش رہنا کھانے کے دوران یہ درست نہیں ہے، اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے جو ہم سب کو اختیار کرنا چاہیے، یاد رکھیں خاموشی کی بجائے اچھی بات کرنا یہ بہتر ہے۔ یعنی آپ اگر کھانا کھا رہے ہیں تو خاموش رہنے سے بہتر ہے کہ آپ کسی کو وہ کھانا کھانے کی سنتیں بتائیں، پانی پینے کی سنتیں بتائیں، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بتائیں، کھانا کھانے کے بعد کی دعا بتائیں، تو اچھی بات آپ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ یہ جائز ہے، اس پر آپ کو اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو مختصر یہ کہ جو سوال پوچھا گیا ہے کہ کھانے کے دوران، تو اگر آپ عبادت کی نیت کر کے کھانے کے دوران خاموش ہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ ویسے اگر فضول باتوں سے بچنے کے لیے آپ خاموشی اختیار کرنے ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کھانے کے دوران کوئی اچھی بات کریں، اگر کوئی کرتا ہے کھانے کے دوران بات تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، ضروری بات آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے سوال ہے کہ عصر مغرب یا عشاء کے بعد جھاڑو لگانا کیسا ہے؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عصر مغرب یا عشاء کے بعد جھاڑو لگانے سے تنگ دستی آتی ہے، اور یہ بھی بتا دیں کہ رات کو ناخن کاٹنا کیسا ہے۔ تو یاد رکھیں رات کو جھاڑو پھیرنے کے حوالے سے بعض علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ یہ بھی برکتی لاتا ہے، لیکن ساتھ اس بات کو سمجھیے کہ اس میں بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے، عادت نہیں بنانا چاہیے۔ ویسے اگر کبھی کبھار رات کو ضرورت کے تحت آپ جھاڑو پھیرتے ہیں تو اس میں کوئی
حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں گند پڑا ہوا ہے تو جھاڑو نہیں پھیریں گے تو کیا کریں گے؟ کیا بس اس کو سامنے رکھ کے دیکھتے رہیں گے؟ نہیں، آپ جھاڑو پھیریں، صفائی کریں۔ اگر مہمان گھر آئے ہوئے ہیں اور وہ رات کے وقت واپس چلے گئے ہیں تو اب ظاہر سی بات ہے پیچھے گھر کا جو حال ہوتا ہے تو گھر میں وہ صفائی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اب کیا کریں گے جی؟ وہ صفائی نہیں کریں گے؟ صفائی بالکل کریں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اگر مثال کے طور پر آج کل سردیوں کا موسم آ رہا ہے تو کچھ لوگ وہ مونگ پھلی لے آتے ہیں، چلغوزے لے آتے ہیں، پستہ لے آتے ہیں، بادام لے آتے ہیں، اخروٹ لے آتے ہیں، تو وہ کھاتے ہیں تو وہ چھلکے نیچے پھینکتے ہیں۔ تو اب وہ کیا کریں گے جی؟ رات کو وہ اس کو دیکھتے رہیں گے، گند پڑا رہے۔ تو یہ تو اخلاقی طور پر بھی اور مہذب طریقہ نہیں ہے کہ آپ گند سامنے پڑا ہوا اور آپ سو جائیں، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی الجھن ہوتی ہے، جو نظیف اور ستھری طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ تو آپ اس کو صفائی کریں، جھاڑو پھیریں۔ تو مختصر یہ کہ اگر ضرورت ہو رات کے وقت جھاڑو پھیرنے کی، صفائی کرنے کی، تو بالکل صفائی کرنی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جھاڑو بھی لگا سکتے ہیں، صفائی بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، وہ جس چیز سے علماء کرام منع کرتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ آپ اس کو عادت نہ بنائیں۔ دیکھیں کچھ خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ گھر کے کام انہوں نے وہ وقت کے حساب سے کہ صبح کے وقت میں یہ کام کروں گی، دوپہر کو یہ کروں گی اور عصر کے بعد یہ کام کروں گی، اس طرح انہوں نے کچھ وقت اپنے لیے وہ طے کیے ہوتے ہیں۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ عادت یہ نہیں بنانی چاہیے کہ رات کو میں جھاڑو وہ صفائی کروں گی، رات کو صفائی ستھرائی کا وہ اہتمام کروں گی، وہ جھاڑو لگاؤں گی، صفائی کروں گی، یہ عادت نہیں بنانی چاہیے۔ ویسے اگر ضرورت ہو کسی دن کسی وقت رات کے وقت جھاڑو پھیرنے کی تو بالکل آپ جھاڑو پھیر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ تنگ دستی آئے گی، نہ کوئی وہ بے روزگاری آئے گی، نہ کوئی اس طرح کا اور مسئلہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ عادت نہ بنائیں، ویسے ضرورت ہو تو ضرور اس کی صفائی کرنی چاہیے، کیونکہ صفائی جو ہے یہ نصف ایمان ہے اور مطلوب ہے، اور صفائی کا خیال ضرور کرنا چاہیے۔ امید ہے آپ یہ باتیں سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔